أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. محترم صدر جلسہ، حضرات علماء اکرام، مہمانان عزیز، اللہ رب العزت کا بے پناہ فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام مصروفیات کے اندر جتنے انسان دنیا کے اندر بستے ہیں، جتنی مشغولیتیں ہیں، ان تمام مشغولیتوں اور مصروفیتوں کے اندر سب سے بہترین مصروفیت اور سب سے بہترین مشغولیت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول کر. حضرات، میرے اس گفتگو کے اصل خطاب فارغ ہونے والے طلباء اکرام ہیں. اصل تو میری ضرورت بھی نہیں تھی، ہمارے درمیان میرے اکابر اساتذہ اکرام موجود ہیں جن کے پاس جو ہے میں الف با پڑھ کر ان کے سامنے کچھ سبق سنانے کے لائق ہوا ہوں. میں اس لائق نہیں تھا کہ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کچھ کشائی کروں، لیکن مجمع عام کے اندر بلا دیا گیا تو گویا کہ یہ بھی بے ادبی سمجھ کر ہمارے اساتذہ کے سامنے کھڑے ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس 5 منٹ کے وقت میں صحیح کوئی کام کی بات کہنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے موقع عطا فرمائے اور توفیق دے. تو بہرحال عزیز طلباء، اس سال جو مدرسے کے رسمی طور پر تعلیم سے جو فارغ ہوتے ہیں، رسمی طور پر پڑھنے اور پڑھانے سے جو فارغ ہوتے ہیں، یہ تعلیم سے فارغ نہیں ہے بلکہ مدرسے کے اندر رہ کر پڑھنے سے فراغت ہے. ہمارے شیخ الحدیث حضرت مفتی ریاض صاحب، سابق محتمم دارالعلوم بشارم مفتاح العلوم، فرمایا کرتے تھے، فراغت کے سال فارغ ہونے والے بچوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے تھے، میرے عزیزوں، تم فارغ ہو رہے ہو تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو. تم فارغ ہو رہے ہو، عالمیت کی تمہیں سند دی جا رہی ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بہت بڑے عالم بن گئے ہو، بلکہ تم کو یہ سند دی جا رہی ہے کہ تم عالم بننے کے لائق ہو گئے. علم جو آتا ہے وہ مطالعے سے اور پڑھنے پڑھانے سے آتا ہے. مدرسے کے اندر آپ اب تک اپنے اساتذہ کے پاس کچھ مخصوص فن، کچھ مخصوص کتابیں اساتذہ کی نگرانی کے اندر پڑھتے تھے، لیکن اب جب باہر میدان کے اندر آپ جائیں گے تو آپ کے لیے بہت کچھ کام کرنا ہے. عزیز طلباء، آپ شروع سے لے کر، ابتدا سے لے کر اس منزل تک اور آج کے آخری سبق تک آپ پہنچے ہیں، تو آپ کی مثال جو ہے گویا کہ ایک درخت آدمی لگاتا ہے تو اس کے اندر پھول آتا ہے، اور پھول آنے کے بعد میں وہ کچھ چھوٹا پھل بنتا ہے، اور آگے چلتے چلتے سارے مراحل طے کرتے کرتے وہ پھل بنتا ہے اور وہ پھل کھانے کے لائق بنتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی درخت ہوتا ہے، اس کے اندر پھول آتا ہے، تو ہر پھول جو ہے وہ پھل نہیں بنتا، کبھی طوفان کی وجہ سے، کبھی آندھیوں کی وجہ سے
کبھی تیز بارش کی وجہ سے بہت سے پھول جو ہے پھل بننے سے پہلے گر جاتے ہیں اور وہ مٹی کے حوالے ہو جاتے ہیں، وہ ضائع ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پھول کو پھل بنانا چاہتے ہیں وہ پھول باقی رہتا ہے اور پھر پھل کی شکل اختیار کرتا ہے، اور بہت سے پھل جو ہے مکمل ہونے سے پہلے زمین پر گر جاتے ہیں، وہ بھی ضائع ہو جاتے ہیں، کھانے کے لائق نہیں ہوتے۔ لیکن جو پھل مکمل انتہا تک پہنچتا ہے اس پھل کا جو ہے بہت سے لوگ انتظار کرتے ہیں، بہت قیمتی رقم لگا کر اس کو خریدنے کے انتظار میں ہوتے ہیں۔ اس جو پھل مکمل ہو جاتا ہے تو اس کو اپنے گھروں کے اندر قیمتی رقم ادا کر کے لے جا کر کے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، جب آپ کے والدین کسی مسجد کے مکتب کے اندر آپ کو لے جا کر داخل کرائے تھے تو آپ کے ساتھ مسجد کے اندر اور بھی بہت سے طلباء، بہت سے چھوٹے معصوم بچے آئے تھے۔ ان کے اندر بہت سے بچے، کوئی اسکول کے اندر جا کر کالج میں پڑھنے لگا، انجینئر بنا، ڈاکٹر بنا، کوئی کسی کاریگری کے اندر کام ہنر کے اندر لگ گیا، لیکن ان تمام میں سے چن کر اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آگے بڑھایا، یہاں تک کہ آپ اسی مکتب کے اندر نوران قاعدہ کو تکمیل کیے، ناظر قرآن مکمل کیے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو حافظ قرآن مکمل کرایا، اور پھر اس کے بعد عالمیت کے اندر آئے، اور آ کر آپ اس درمیان کے اندر دیکھیے مکتب کے اندر جو پڑھنے والے بچے ہیں، کوئی 2-4 تختیاں پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی پوری نورانی قاعدہ پڑھ کر چھوڑ دیتا ہے، کوئی ناظرہ قرآن مکمل کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی حافظ بن کر کے چھوڑ دیتا ہے، کوئی 2-4 سال عالمیت پڑھ کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن آپ وہ خوش قسمت طلبہ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے انتہا تک پہنچایا۔ تو آپ کی مثال اس پھل کی ہے جو پہلے تو پھول تھا، بعد میں پھل بنا اور پھل انتہا تک پہنچا۔ تو میرے عزیز طلبہ، آپ جیسے فارغین کی امت کو بہت زیادہ ضرورت ہے۔ بہت سے مدارس کے محتمم آپ کے منتظر ہیں، ہمارے شہر کے، ہمارے بستی کے، ہمارے محلے کے فلانے عالم دین اس سال فارغ ہو رہے ہیں، ہمارے مدرسے کے اندر آ کر مدرسے کی ترقی کے محنت کریں گے، مدرسے کی ترقی کے لیے بہت کچھ کام کریں گے، ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس انتظار کے اندر ہے۔ بہت سے مساجد کے ذمہ داران، ٹرسٹیاں، صدور آپ کے انتظار میں ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم دین سے نوازا ہے، یہ بہت بڑی اونچی دولت ہے، یہ بہت بڑی عظیم دولت ہے، یہ ایسی دولت ہے جس کی کوئی قیمت دنیا کے اندر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مَن یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ دین کی سمجھ کیا ہے؟ یہی تو قرآن کا علم ہے اور حدیث کا علم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ کے سامنے، اذا احب عبدا استعملہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کو پسند کرتے ہیں تو اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا، یا کیف یستعملہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينفقہ لعمل الخیر، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر کے کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو عزیز بچوں، جب آپ دنیاوی میدان کے اندر جائیں گے تو یہ گویا کہ اصل آپ طالب علم ہیں۔ اب تک جب مدرسے کے اندر تھے تو اساتذہ جو ہے سبق کا مطالعہ کرتے ہیں اور عبارت پڑھ لیتے ہیں، ترجمہ کرتے ہیں، مطلب سمجھتے ہیں، اور آپ کے سامنے آ کر سارا حلوہ بنا کر کے آپ کو پیش کرتے ہیں، اور سارا سبق سن کر آپ سمجھ لیتے ہیں اور اس کو اپنے دل کے اندر اور دماغ کے اندر محفوظ کر لیتے ہیں۔ اور یہ جو زمانہ آپ کا گزرا ہے، اس زمانے کے اندر، پہلے دور کے اندر تو طلبہ ایسے ہوتے تھے
کہ وہ سبق سمجھ کر آتے تھے، استاد کے سامنے آ کر سناتے تھے تو استاد جو ہے منڈی ہلا دیتے تھے، ہاں جی چلیے چلیے. لیکن اب کا دور جو ہے یہ استاد ساری کتاب حل کر کے آتا ہے اور طلبہ جو ہے آ کر بیٹھتے ہیں اور استاد پوچھتے ہی کیا سمجھ میں آیا تو طلبہ کہتے ہیں جی، تو استاد آگے پڑھاتا ہے. تو اب تک جو ہے آپ کو علم کی اصل حقیقت، اس کے پیچھے کتنی قربانی ہے، اس کے پیچھے کیا محنت ہے، یہ سمجھ میں نہیں آیا تھا. جب آپ پڑھنے پڑھانے کے میدان میں جاتے ہیں، درس و تدریس کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ کو جو ہے اس کے پیچھے کتنی محنت ہے سمجھ میں آئے گا. آپ کے سامنے جو طلبہ آئیں گے ان کے اندر بدشوقی، اس زمانے کا ماحول ہے، بے شوق کوئی طلب نہیں، ایسے طلبہ آئیں گے تو ان کو جو ہے آپ بہت ہی محنت کے ساتھ ان کو تیار کرنا پڑے گا. تو بہرحال عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ علم آپ کو عطا فرمایا ہے، آپ کے ساتھ کتنے بچے ایسے تھے جو ابتداء ناظراہی میں جو ہے چھوڑ دیے، کوئی حافظ بن کر چھوڑ دیے، کوئی 1-2 سال جو ہے عالمیت پڑھ کر چھوڑ دیے. لیکن اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تکمیل تک پہنچایا. تو اس کا شکر یہی ہے کہ آپ جو یہاں امانت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو قبول فرمائے لیے ہیں، اس کو لے جا کر اور ان تک امت کے اندر پہنچانے کی کوشش کریں. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو مرتے دم تک یہ علوم نبوت کی خدمت کے اندر لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.